نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید چوتھا پارہ میں سے بڑی مشہور آیا مقدسہ آقا علیہ السلام کی شان میں ہے، جو میں نے عرض کی ہے، سامنے کی رکھی ہے سب کے، کہ اس آیا مقدسہ کو بار بار پڑھیں۔ ایک تو ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم غیب جانتے ہیں، اللہ نے انہیں یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور عام انسان کو بھی اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ وہ بھی اپنے کام کو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں مولوی ہوں تو میں مولوی کا علم جانتا ہوں، انجینئر ہے تو وہ انجینئر کا اپنا علم جانتا ہے، اسی طرح ریاضی دان ہے تو وہ ریاضی کا علم جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اللہ نے انسان کو وہ علم عطا فرمایا جو پہلے وہ نہیں جانتا تھا، یعنی انجینئر بننے سے پہلے وہ انجینئر کو نہیں جانتا تھا، کوئی قاری بننے سے پہلے وہ قرآن کو نہیں جانتا تھا، کوئی عالم بننے سے پہلے علوم قرآن کو نہیں جانتا تھا، تو اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے عام انسانوں پر فوقیت دی ہوتی ہے، جبکہ ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ انبیاء کو جو علم ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ بات جو میں نے آیا مقدسہ پڑھی ہے، یہ بات بڑی وضاحت سے ہمیں بتاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے ظاہراً ایک جسم عطا فرمایا تھا، بشریت عطا فرمائی تھی، اس بشریت کو سب جانتے تھے، لیکن اس بشریت کے اندر اللہ نے علوم رکھے تھے۔ علوم جس طرح جنگ خیبر سے لوٹتے ہوئے یہودیہ نے کھانے میں زہر ملا دیا، تو نبی علیہ السلام پہچان گئے کہ کھانے میں زہر ہے، تو یہودیہ نے سوال کیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ کھانے میں زہر ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کھانے کی یہ جو میں نوالا ہاتھ میں پکڑا، اس نوالے نے بتایا ہے کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح کئی پیش گوئییں فرمائیں نبی علیہ السلام نے کہ یہ کام ایسے ہوگا، یہ ہونا ہے، یا کریں گے لوگ۔ اب بات یہ ہے کہ خیر اللہ تعالیٰ اہل تشریع کو، ان کے علماء کو
اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے۔ یہ جو سید شہر یار صاحب شیعہ ہے، مفتی اپنے آپ کہلاتا ہے، تو جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے نا، تو جس طرح عورتیں اپنے بیان میں پڑھتی ہیں غلط، رسول اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ نے یہ فرمایا، تو جتنی بھی اس کی تقاریر ہیں، جتنے بھی اس کے بیانات ہیں، وہ سارے کے سارے نکال لو، اس کی جہالت اسی سے ثابت ہو جائے گی کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ کہتا ہے، جہاں بھی کہے رسول اللہ، یعنی لفظ بھی آقا کا نام بھی غلط بولتا ہے، رسول اللہ نہیں۔ جب ان کو ایز اے فعل پیش کیا جائے تو فعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، وہ ہماری زبان میں کیوں نہ ہو، اور مضاف ہوتا ہے اللہ کی طرف، اور مضاف جو ہے اس پر ہمیشہ اگر کوئی پیچھے عامل نہیں تو اس پر پیش ہوگا، اگر پیچھے کوئی عامل ہے تو پھر زبر ہوگی۔ جب ہم ابتدا میں بات کریں گے تو آقا علیہ السلام کا نام لیں گے تو کیا کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمے بھی یہی ہے، کلمے بھی بڑا واضح ہے، محمد الرسول اللہ، رسول اللہ نہیں، رسول اللہ۔ محمد کو ہم پیچھے بھی ہٹا دیں، نہ بھی لیں، تو صرف رسول اللہ کہیں تو نام کے اوپر پیش ہی پڑا جائے گا، کیونکہ مضاف کسی عامل کے بغیر آئے تو وہ مرفوع ہوتا ہے، وہ مذموم ہوتا ہے، جبکہ اس عقل کے اندھے کو اپنے آپ کو سید بھی لکھتا ہے، اور بیان بھی کرتے جہاں کہیں بھی اس کے جتنے بیان سن لو جہالت پہ مبنی ہے، کہ جب کہے گا رسول اللہ، رسول اللہ، تو عورتیں بھی رسول اللہ کہتی ہیں، وہ تو کلمے بھی رسول اللہ کہہ دیتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کلمے بھی ایسے، بعض لوگ کہہ دیا رسول اللہ۔ یہ عقل کا اندھا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نبی علیہ السلام کا جب نام لے رہا ہوں، ایز اے مفعول نہیں کہ لے رہا ہوں، ایز اے فعل لے رہا ہوں، جب ایز اے فعل لے رہا ہوں تو لام پر پیش ہی آئے گا، چاہے وہ اردو میں ہو، چاہے وہ فارسی میں ہو، چاہے وہ انگلش میں ہو۔ جب رسول اللہ مجھ سے بھی وہ نکلا ہے، رسول اللہ کہیں گے تو لام پر پیش ہی پڑیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ کام ایسی ہوا، یہ کام ایسے ہو۔ جب آقا علیہ السلام، ہاں یہ ادب کا لفظ ہے، جب میں نے کہا آقا علیہ السلام، ٹھیک ہے ہم سب کے آقا ہیں، نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی المولا، جس کا میں آقا اس کا علی آقا۔ مولا کا معنی دوست بھی ہے، جس کا میں دوست اس کا علی دوست، جس کا میں سردار اس کا علی سردار۔ اب اس بات کو کوئی خلیفہ پہ لے جائے، جس طرح آج کل بڑا وہ بنا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو شرعی خلیفہ ثابت کرو، اور نبی علیہ السلام نے تو پہلے ہی بنا دیا، ہم دنیا والوں نے بھی دیکھا کہ وہ بعد میں بنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے کہا کہ صدیق کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے، خلیفہ تو آقا علیہ السلام نے مقرر فرما دیا، فیصلہ تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا۔ اب عقل کا اندھا اس بات کو دلیل مانگے تو لعنت ہے اس پر خدا کی، کہ نبی علیہ السلام نے تمام لوگوں کو چھوڑ کر آقا علیہ السلام کے سامنے حضرت علی موجود ہیں، حضرت یاسر موجود ہیں، حضرت کمبر موجود ہیں صحابی رسول،
حضرت عمر فاروق موجود ہیں، چاہے مسجد میں ہیں تمہیں. اب آقا علیہ السلام کا فیصلہ ہے کہ صدیق کو کہو کہ نماز پڑھائے. تو صدیق جب نماز پڑھا رہا ہے تو خلیفہ تو مقرر ہو گیا. نبی علیہ السلام نے اپنا مصلی، اپنی امامت، اپنی خلافت صدیق اکبر کو سونپ دی. اب صحابہ نہ سمجھے تو یہ ہم پھر آپس میں جھگڑتے کہ صدیق اکبر کو جو جب مصلی سونپ دیا تھا تو خلافت کسی اور کو کیوں دی گئی، یہ جھگڑا ہونا تھا. وہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ لوگوں نے صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کرنی شروع کر دی. اس میں حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم نے بھی کوئی پیش رو نہیں کی، کوئی دخل اندازی نہیں دی، کام ہو گیا. چلو بات مانتے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے معاملے میں حضرت علی پیچھے رہے. 6 مہینے بعد انہوں نے بیعت کی تو آپ پر سختی بھی کوئی نہیں ہوئی. باقی جھوٹ بولنا جتنا مرضی ڈٹ کے بولو. نبی علیہ السلام کو زہر دیا گیا، کہاں دیا گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، جمعرات کی یہ بات ہے. جمعرات کو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو زہر دیا گیا. حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں. آپ کہتی ہیں ہم نے آپ کو دوائی پلائی. تو اس میں تمام صحابہ کرام موجود تھے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت اما عائشہ صدیقہ کی گود میں ہیں. نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ عائشہ کو بھی دوائی پلاؤ، نہیں. کہا جنہوں نے میرے منہ میں دوائی ٹپکائی ہے نا ان سب کو، یا مشورہ دیا ہے ان سب کو دوائی پلائی جائے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ہی نہیں، کیونکہ وکیل جو ہے وہ ایک نقطہ پکڑتے ہیں. لیکن صحابہ کرام کو، اور ذکر بھی صحابہ کرام کا ہے، مذکر صحابہ کرام کا، مؤنث کا جتنے بھی عورتیں وہاں موجود تھیں، حضرت اما عائشہ صدیقہ ہیں یا اور ازواج مطہرات ہیں، یا حضرت فاطمہ الزہرا ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب مردوں کو دوائی پلائی جائے، مردوں کو دوائی پلائی جائے، حضرت عباس کو چھوڑ کر. اب مرد جو ہے اس میں پھنس گئے، انہوں نے دوائی پی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ کسی مرد کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تو زہر نہیں تھا. یہ نبی علیہ السلام نے ہمارے فیصلے کے لیے فرمایا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ وہ دوائی ہی تھی. جمعرات کو دوائی دی گئی، آقا علیہ السلام کو ہوش آ گیا، کمزوری یا نکاح تھی، آقا علیہ السلام اٹھ کر نماز نہیں پڑھا سکتے تھے. تو آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ صدیق کو کہو کہ نماز پڑھائے. اب یہ حکم جو ہے تھوڑا سا آگے جا کر ہے، یہ جمعے کو حکم ہوا ہے. عصر کے وقت کا زیادہ موضوع بیان ہے. عصر کے وقت یہ بیان کیا گیا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، وضع کردہ اپنا حکم فرمایا. وضع کردہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس حکم کو بھی اہل تشیع تسلیم نہیں کرتے، کہ فرمایا کہ جاؤ صدیق کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے. صدیق اکبر مسجد میں تھے. اب حضرت علی بھی رضی اللہ تعالیٰ پاس تھے اور صحابہ پاس تھے، مسجد میں تمام اکابرین صحابہ موجود تھے. تو سب کو چھوڑ کر صدیق اکبر کو اللہ کے رسول نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی، اپنی جانشینی، اپنا خلافت عطا فرما دی. اب واضح تو ہو گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شرعی طور پہ ایک بندہ پرفیکٹ بندہ جو صلاحیت رکھتا ہے، جو مسلمانوں کو صحیح چلا سکتا ہے،
اپنے مسلح کا، اپنی جانشینی کا مالک بنا دیا۔ اور اسی سلسلے میں ایک بات کو شیعہ پڑھ لیتے ہیں، نبی علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا نا، یا رسول اللہ صدیق اکبر جو ہے وہ کمزور دل والے ہیں۔ اس بات کو تشریح لے کر بڑا ٹپتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کو فرمایا کہ تم یوسف والی ہو۔ آقا علیہ السلام انہیں یوسف والی کہہ رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام کی تھوڑی سی سختی ہے کہ تم میرے کام میں کیوں مداخلت کر رہی ہو؟ جس کو میں اپنی خلافت دے رہا ہوں، جس کو میں اپنی امامت دے رہا ہوں، اس کو بڑھنے دو۔ تو اما عائشہ تو صدیقہ خاموش ہو گئیں، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اب عائشہ مجھے ہاتھ نہ لگائے، ایسا مجھے اپنی گود میں اٹھا کے مجھے میرے سر کو دبائے نہ، نہیں فرمایا۔ آخری دم تک، حتیٰ کہ محبت کی اخیر کر دی نبی علیہ السلام نے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مسواک لے کر پہلے اپنے منہ میں لیا، پھر عائشہ صدیقہ کو دیا۔ جب انہوں نے نرم دے کر لیا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو نبی علیہ السلام نے اس کو دھونے کا نہیں کہا، اسی طرح عائشہ صدیقہ کی تھوک اپنے منہ میں لی۔ یہ ہے محبت زوجہ کی۔ اپنے بیماری کی حالت میں بھی نبی علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوک مبارک اپنے منہ میں لی اور مسواک کیا۔ کوئی جلتا ہے تو جلے، کوئی جلدا ہے سڑدا ہے تو سڑے، کوئی مردا ہے تو مرے، اسی تے رانجھن کہنا ہے۔ تو اپنے رانجھن کو وہ اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں، تو رانجھن اتنا راضی ہوا، محبوب اتنا راضی ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی اتنی شان بڑھا دی، آنے والی نسلیں اس بات کو سوچ کر فخر کریں گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تھوک مبارک اماں عائشہ صدیقہ کے منہ میں گئی، پھر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی تھوک مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تھوک مبارک نبی علیہ السلام کے منہ میں گئی۔ آقا علیہ السلام نے نہیں کہا کہ اس کو دھو کے مجھے دو۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے اپنے دانتوں میں مسواک فرمایا، ان کے والد کو اپنے مصلی کا جانشین بنا دیا، اپنا خلیفہ مقرر فرما دیا۔ یہ ہے شرعی خلیفہ، یہ ہے نبی علیہ السلام کی جانشینی سنبھالنے والا، آقا علیہ السلام کی امامت سنبھالنے والا پہلا امام، پہلا امام، پہلا امام۔ جو نہ مانے وہی ہے بے ایمان۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات پہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی محبت اپنی زوجہ کے لیے دیکھ کے ہمیں بھی اپنی ازواج سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ گھر میں خوشحالی ہو، گھر میں محبت ہو، الفت ہو۔ اللہ لڑائی جھگڑے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔